اور جب تک آپ رگڑا کھا کے نہیں آئیں گے نا تو آپ پلے نہیں پڑیں گے. دیکھیں مجھے تھوڑا سا جو پریشانی ہے نا وہ ہے سائم کی بیٹنگ پہ, اور مسٹیکس اس لیے ہو رہی ہیں سائم کو کیونکہ وہ شاٹ ایک ہی ڈھونڈ رہے چھکے کے لیے. بابر انڈر 125 130 135 ہر میچ میں آلموسٹ کرتا تھا. صاحبزادہ فرحان نے آف کورس بہت ہی شاندار اننگز کھیلی, بٹ شروع میں تھوڑے سے پرابلمز نظر آ رہے تھے پاور پلے میں. اگر ہم اپنے اوپننگ بیٹرز کی اسپیشلی بات کریں تو پیچی لگ رہا تھا. ٹھیک ہے کنڈیشنز تھوڑی مشکل تھی, لیکن آئی تھنک دے گاٹ اے بٹ لکی, تھوڑے سے ایجز ہو گئے. پھر جنرلی وہ کلین بال اسٹرائکنگ اور کانفیڈنس نظر نہیں آ رہا تھا شروع میں. جب بڑی ٹیمز کے خلاف اب آگے جا کے کھیلیں گے تو کتنا ضروری ہوگا پاکستان کے لیے کہ وین دے کم آف رائٹ فرام دا اسٹارٹ دے ہیو ٹو بی کانفیڈنٹ اینڈ یو نو ڈیلیور گڈ رنز وداؤٹ گیٹنگ لکی. پہلے تو صاحبزادہ کی بات یہ کر لیتے ہیں کہ اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ جب آپ پرفارمنس کرتے ہیں نا 5 6 7 سیزن لگاتے ہیں تو آپ زیادہ تر سکسیس ریٹ آپ کا ہوتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں, کیونکہ آپ ہر سچویشن میں گزرے ہوتے ہیں. اس لیے سارے بیٹھ کے یہی کہتے ہیں جو بھی بڑے پلیئر ہیں ایک دو کے علاوہ ماں سوائے وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں رگڑا کھا کے آتے ہیں, اور جب تک آپ رگڑا کھا کے نہیں آئیں گے نا تو آپ پلے نہیں پڑیں گے. یہ وہی پلیئر ہے جس کو کسی نے لاسٹ PSL پک نہیں کیا تھا, کوئی کرنے کو تیار ہی نہیں تھا. پھر ایک ٹیم نے پک کیا, اس کو کھلایا, اور اس نے آپ دیکھ لیں 1.5 2 سال ہی از ون آف دا بیسٹ پلیئر آف پاکستان اینڈ کنسسٹنٹ پلیئر. اور اس طرح بہت کم ہوتا ہے کہ آگے T20 میں منوانا. ون ڈے میں چلو چلتا ہے لیکن T20 میں تو صاحبزادہ از اے فینومینل پلیئر. دیکھیں مجھے تھوڑا سا جو پریشانی ہے نا وہ ہے سائم کی بیٹنگ پہ, کیونکہ سائم کا رول ٹیم میں ایز اے بیٹسمین ڈیفائن یا تو نہیں ہے یا سمجھ نہیں آ رہی. سائم از ڈینجرس وین ہی کمز آؤٹ گنز بلیزنگ. ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو اظہر بھائی اس کا بہت اچھا بتائیں گے, اظہر بھائی سے اچھا کون جاتا ہے ٹیکنیکل. لیکن مجھے جو ایز اے T20 بالر نظر آتا ہے سائم پہ, اور سائم کے پاس یہ کلپ پہنچے تو شاید وہ اس چیز کو سوچے مے بی میں غلط ہو سکتا ہوں, اظہر بھائی زیادہ بتا سکتے ہیں. وین ایور کوئی بھی پلیئر دنیا کا اگر وہ اسٹرانگ ہے ہپ والی سائڈ پہ یا لیگ سائڈ پہ زیادہ اچھی شاٹس مار سکتا ہے. دیکھیں دنیا کے جو پلیئرز ہیں نا وہ کام کر کے آتے ہیں, ان کو ہمیشہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کا ویک زون کیا ہے. سائم کا جو ویک زون ہے, سہیل بھائی سے بھی ایز اے بالر ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے, اظہر بھائی بھی بیٹھے تھے, کہ جب آپ اس کو تیسری چوتھی اسٹمپ سے ایون ڈرائیویبل لینتھ بھی کریں گے T20 کرکٹ ناٹ ون ڈے کرکٹ. ون ڈے کرکٹ میں کیونکہ پراپر جاتا ہے کھیلتا ہے وہ ایک ڈفرینٹ اسٹائل ہے, کیونکہ وہ کھڑا ہی اس شاٹ کے لیے. اور موسٹ آف دا بالرز جو عقل مند ٹیمیں ہیں وہ اب اس کو باہر کی طرف گیندیں کریں گی. اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے اس کا پیر بھی نہیں جاتا, اور وہ یہاں پہ ہم لوگ ایک لینگویج میں کہتے ہیں اپنی تلا ہوا ہے یہاں پہ. تو اگر اچھا بالر ہے, چلاک بالر ہے, وہ جہاں پہ تلا ہے وہاں نہیں کرے گا, وہیں کرتا جائے گا. اور مسٹیکس اس لیے ہو رہی ہیں سائم کو کیونکہ وہ شاٹ ایک ہی ڈھونڈ رہے چھکے کے لیے. بالکل اگر وہ چوکے کے لیے شاٹس ڈھونڈے اور پراپر کرکٹ کھیلے. دیکھیں رول ڈیفائن ہونا ضروری, یہی میں کہہ رہا ہوں. یا تو جا کے آل گنز بلیزنگ, اگر 12 بالوں پہ اس نے 25 کیا ہے ٹھیک ہے اسٹارٹ دے دیا, کیونکہ 12 بالوں پہ 14 تو بابر ود آئیز کلوز کر لیتا ہے. بالکل. تو اس میں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا تھا, لاسٹ 30 اننگس سائم از سچ اے فینومینل ٹیلنٹ. 3 کے 4 دفعہ 150 پلس اسٹرائک ریٹ ہے. اس کے علاوہ 26 ٹائمز انڈر 150 اور موسٹلی 130 یا اس کے قریب قریب, وچ بابر انڈر 125 130 135 ہر میچ میں آلموسٹ کرتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم نے سائم کو رکھا اس لیے ہے کہ بھائی آپ جائیں اور یو جسٹ, اور سائم اس میں بہت سکسیزفل ہے. میری اس سے بات بھی ہوئی تھی بنگلہ دیش. کیا کہتے ہیں, میں نے اس کو کہا تھا, میں نے مشورہ دیا تھا, میں ایز اے کرکٹر ایز اے مشورہ دیتا رہتا ہوں. میں کہ سائم یو گو آؤٹ دیر, کچھ بھی مت سوچو, گو اینڈ ہٹ دا بال, ڈو ناٹ وری اباؤٹ بلڈنگ دا اننگس. کیونکہ بلڈ اننگس کرنے کے لیے آپ کا بابر ہے. صاحبزادہ فرحان از اے فینومینل پلیئر کیونکہ وہ اننگس بلڈ کرتا ہے, پکا مارتا ہے. سو آپ کا جو رول ہے نا, اگر آپ سکسیزفل, ہم نے جب دیکھا ہے سائم کو ہم بال بھی کہتے ہیں یار 6 اوور یہ کھیل گیا نا تو میچ سائڈ, وہ ہو نہیں پا رہا. تو اگر وہ سوچے نا اس بات کو, 6 اوور کھیلو اور میچ سائڈ پہ کر دو اور آ جاؤ. جو یہاں پہ سوچنے کی بات ہے نا, وہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. مجھے اظہر بھائی اپنا بچپن بھی یاد آ گیا. مجھے یاد ہے جب ہم جس گراؤنڈ میں کھیلتے تھے میں لیگ سائڈ پہ ٹھیک کھیل لیتا تھا. تو کیا ہوا ایک دفعہ یہاں پہ کوئی کنسٹرکشن ہو رہی تھی, لیگ سائڈ پہ نہیں آپ کھیل سکتے تھے, آج آف پہ کھیلنا تھا صرف, تو نہیں کھیلا گیا. جب سائم کے لیگ سے جب سائم پک کرتا ہے تو بہت ہی اچھی شاٹ دیکھنے میں مزہ آتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا لگا کہ شاید ان کے پاس زیادہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, رینج نہیں ہے ان کے پاس زیادہ رینج نہیں ہے, یا ارے آف شاٹس نہیں اویلیبل, جس کے اوپر اب وہ اسٹرگل کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں. اگر نہیں ہے ان کے لیے اب کیا حل ہے؟
देखिए आई पहले तो आपने जो खूबसूरती से एक ही सफ में खड़ा किया ना खुद को और साइम को बात Confidence गोल हो तो करके आप ऐसा मेरी हो। मैंने लगाई है आप गोल करके मैं उसको तो समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा ओके देखिए हम परफॉर्मेंस पे भी बात कर लेते हैं, हम हर चीज़ पे टेक्निकली भी बात करते हैं, लेकिन आई फील कि ही इज़ बेटर प्लेयर देन दैट। ओके इट्स ओनली अबाउट के जब आप प्रिडिक्टेबल हो जाएं एक तरफ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि ही कैन प्ले ऑन द ऑफ साइड, ही कैन ऑल्सो प्ले ऑन द लेग साइड, और डाउन द ट्रैक भी वो निकल के खेल सकते हैं। मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट में बाउंड्री क्योंकि ढूंढ रहे होते हैं, उनका फीट मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती। ठीक है। अगर आप इनकी वनडे की बैटिंग उठाएं इट्स टोटली डिफरेंट, आपको कवर ड्राइव्स भी नज़र आएंगे, बैकफुट पंच भी नज़र आएंगे, लेकिन T20 में आई फील कि अभी तक ये अपनी गेम को समझ नहीं पाए हैं। क्योंकि आप परफॉर्मेंस उठा के देख लें, स्पेशली इन ICC एंड ACC इवेंट्स लाइक के टॉप इवेंट्स में, इन्होंने अभी तक 100 रन्स बनाए हैं, स्ट्राइक रेट उनका 122 का, और सिर्फ 9 रन की एवरेज है। तो इट मीन्स के अंडर प्रेशर और या टॉप बड़े टूर्नामेंट्स में अभी तक वो अपने आप को इसलिए नहीं मनवा पाए क्योंकि उनकी ये T20 के हिसाब से जो गेम प्लान बन गया ना कि बस मैंने जाना है और मारना है, उस वजह से उनकी जो नेचुरल फ्लेयर है वो नहीं आ रहा। आई फील कि इफ ही कैन जस्ट बैट, जैसे इन्होंने बात की ना, वॉच द बॉल एंड हिट द बॉल रादर देन थिंकिंग अबाउट कि मैंने हर बॉल पे बाउंड्री लगानी है, जिसकी वजह से आई थिंक कि उनकी फीट मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आई हुई है। और जैसे ही आपने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में उनके जो विजुअल दिखाए, उसमें आप इसीलिए देखते हैं जब 6-7वें स्टंप पे बॉल होता है उनके पैर वहीं पे जमे होते हैं और सिर बैठ जाता है। तो जो भी यहाँ नया बॉल आप खेलते हैं तो गेंद में थोड़ा थोड़ा तो एयर में स्विंग होना है या ऑफ द पिच होना है, या समटाइम ग्रिप भी करेगा स्पिनर का बॉल, तो फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। दैट इज़ वेयर आई फील ही नीड्स टू वर्क ऑन एंड ही नीड्स टू मेक श्योर के ही इज प्लेइंग एज अ बैटर। ये क्योंकि अब वो बॉलिंग में परफॉर्म कर रहे हैं तो एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम भी क्रिकेटर रहे हैं, हमें थोड़ा सा ना एक कंफर्ट जोन रहती है कि यार ठीक है मेरी प्लेस को कोई वो नहीं है, लेकिन इन years to come he needs to make sure कि यार he needs to perform as a batsman, otherwise कभी ना कभी बॉलिंग कहीं नहीं होगी तो फिर आप एक्सपोज हो जाएंगे।